شاید آپ تھمنیل کو دیکھ کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیسا تھمنیل، ایک شخص نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا۔ ایک شخص نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا۔ کہاں کا واقعہ ہے، کہاں کی خبر ہے، کہاں کی نیوز ہے؟ میرے محترم عزیزو، آپ نے صحیح تھمنیل میں دیکھا۔ کیسے اپنے بھائی کا گوشت کھایا اس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ سے بہت بڑی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پر آخر تک بنے رہا کرو، اس لیے کہ جب آپ آخر تک بنے رہتے ہو تو امپریشن آگے جاتا ہے، پھر ان لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جاتا ہے جو لوگ اندھیرے میں ہیں اور اجالے کی طرف وہ آنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، آپ کا دل سے ویلکم ہے، دل سے شکریہ ہے اور دل سے دعا ہے کہ ہم سب کا رب آپ کو ہر بلا ہر مصیبت سے بچائے اور سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے، آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اس پریشانی کو ہم سب کا رب دور فرمائے، اس پریشانی سے آپ کی نجات بخشے۔ میرے محترم عزیزو، آپ نے تھمبنیل پہ بالکل صحیح دیکھا۔ ایک شخص اس وقت اپنے بھائی کا گوشت کھا لیتا ہے۔ دیکھو، جب واقعہ میں بیان کروں گا آپ حیران ہو سکتے ہیں کہ ارے یار یہ تو ایسی کوئی نیوز تو نہیں تھی، ایسی کوئی خبر نہیں تھی، پھر کیوں تھمبنیل ایسا لگا ہے؟ تھمبنیل صحیح لگا ہے، سچا لگا ہے، لیکن واقعہ پورا سننے کے بعد آپ کے اندر یہ محسوس ہوگا کہ واقعی میں یہ تھمبنیل صحیح لگا ہے۔ اور کبھی کبھی تھمبنیل اس طرح کا لگانا پڑتا ہے تاکہ لوگ ویڈیو کو کلک کریں اور سچائی تک پہنچنے والے بن جائیں۔ میرے محترم عزیزو، تھمبنیل میں زیادہ فرق نہیں ہے، بس واقعہ دل سے سننے کی کوشش کرو، آپ کا بہت بڑا بینیفٹ ہونے والا ہے، اور مسلمان کا ہی نہیں، ہندو بھائیوں کا بھی ہونے والا ہے، بلکہ ساری انسانیت کا ہونے والا ہے۔ ایک شخص کب اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اس وقت اپنے مرے ہوئے بھائی کا ایک شخص گوشت کھا لیتا ہے جب ایک شخص کسی کے پیٹھ پیچھے، کسی کی غیر موجودگی میں جب کسی کی برائی کرتا ہے۔ غور سے سننا، ابھی پورا واقعہ پورا نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ اتنا سن کر چلے جائیں کہ ارے یہی بات تھی، نہیں، بات مکمل سنو پہلے ہو کیا رہا ہے آگے۔ جب کوئی پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی برائی کرتا ہے اور اگر وہ بھائی اس موقع پر آ جائے جس کی برائی ہو رہی تھی اور یہ بھائی بات کو اپنی خاموش کر دے، چپ کر دے اور اس کو دیکھ کے خاموش ہو جائے، تو ایسا شخص یعنی اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا اگر وہ نہیں آیا تب بھی، لیکن آنے پر ظاہر سی بات ہے اگر اس کی برائی ہو رہی ہے تو چپ تو ہونا ہی پڑے گا، اور نہیں اگر وہ آ رہا ہے تب بھی وہی چیز ہے، یعنی اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ آپ حیران ہوں گے کیسے گوشت کھا لیا؟ یہ گناہ ایسا ہے، اس گناہ کو اس طرح جو ہے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان شرمندہ ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے کہ اتنی گھٹیا گناہ ہے، اتنی گھٹیا گناہ ہے پیچھے بھائی کی برائی کرنا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، زندہ بھائی کا نہیں، غور کرنا میری بات میں، زندہ بھائی کا نہیں، بھائی مر کے پڑا ہے اور ایک بھائی جا کر اس کے گوشت کو، مرے ہوئے بھائی گوشت کو کھانا شروع کر دیا۔ میرے محترم عزیزو، یہ حیران کر دینے والی بات ہے اور آج سے کان پکڑنے والی بات ہے کہ ہم پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کریں، اتنی گھٹیا گناہ۔ اور ابھی یہ تو آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہوگا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، اس نے مرے ہوئے بھائی کا ہی گوشت کھایا نہیں بلکہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ زنا سمجھتے ہیں؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا یعنی غلط کام کیا اپنی ماں کے ساتھ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں یہ مذہب اسلام کہہ رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی، حالانکہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، ہو سکتا ہے سوال آپ کا یہ بھی ایک اٹھ سکتا ہے کہ ارے یار اگر اس کے اندر یہ برائی موجود ہے تب تو برائی تو کرنی پڑے گا نا، بتانی پڑے گا نا، ایسا ہے ویسا ہے۔ نہیں میرے محترم عزیزو، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے پھر بھی آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس کا راستہ بتایا گیا، اس تک بات پہنچائی جائے گی، لیکن کس راستے سے؟ اس تک جا کر پہنچائی جائے گی۔ اگر آپ سے نہیں پٹ رہی ہے، آپ ایسے شخص کو چنو، غور کرنے کی بات ہے، جس سے اس کی پٹتی ہو، کیونکہ اس کو دلدل سے نکالنا ہے، اس کو دلدل میں ڈھکیلنا نہیں ہے۔ اور جب کسی کی پیٹھ پیچھے برائی ہوتی ہے اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، یعنی اس کو برائی سے نکالنے کی فکر نہیں ہوتی، صرف اس کا مذاق بنانا مقصد ہوتا ہے، اس کی انسلٹ کرنا مقصد ہوتا ہے، تو وہ اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہوں کی طرف جانے لگتا ہے۔ ہماری فکروں کا اثر اس کے اندر منتقل ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن آپ کی فکروں کی نحوست اس کے اندر غالب ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک بکری کا بچہ یا گائے کا بچہ یا کتا آپ کے دروازے پر مر جائے اور 10 دن 20 دن مرا ہی رہے، تو کیا وہ بدبو صرف اس گھر والے کو پہنچے گی؟ وہ بدبو جو ہے 15 20 50 گھر والوں تک پہنچے گی۔
اسی طریقے سے غیبت تو آپ نے کہیں کی اور کرتے جا رہے ہیں، اس کے اثرات اس کے اندر داخل ہوں گے اور وہ برائی کی طرف جانے والا بنے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، اتنی گھنونی گناہ سے اب تو ہم توبہ کر لیں۔ ہاں، اب اس سے اس کی پٹتی اس سے ملے اور اس سے کہ بھائی بھائی کو تھوڑا بچا لو، اس لیے کہ بھائی کی قیمت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک ایمان والا ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہیرا دیکھیے، ہیرا اگر ایک ٹیبل پر رکھ دیا جائے، دو ہیرا، اور ایک ہیرا اس میں سے کسی طرح لڑکھڑا کر یا اسٹول میں ٹھوکر لگ جائے، ایک ہیرا گرے اور ڈھلکتے ہوئے گٹر بغل میں ہو، اس میں جا کے گر جائے، تو میرے محترم عزیزو، آپ دل سے بتانا کہ آپ اس ہیرو کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اس کی برائی کریں گے بیٹھ کے، اس کی خرابی بیان کریں گے، اس کی گندگی بیان کریں گے، اب تو وہ گٹر میں گیا، اب تو بیکار ہے؟ بلکہ آپ اپنے اس مبارک ہاتھ کو، اس صاف ستھرے ہاتھ کو اس میں ڈالنے کی کوشش کریں گے اور نکال کر اس کو پانی سے دھلنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے گندا تو ہوا، لیکن جب پانی اس پہ پڑ گیا ہیرے پر اور ہاتھ پر، تو ہاتھ بھی صاف ہو گیا، ہیرا بھی صاف ہو گیا، پھر اسی اسٹول پر ہیرے کو لا کر رکھ دیا گیا۔ بتاؤ اب دونوں ہیرے میں فرق ہے؟ کچھ فرق نہیں، تھوڑی دیر کے لیے فرق ہوا جب وہ ہیرا گٹر میں گرا تھا، تو برائی کر کے اس کو چھوڑا نہیں گیا، بلکہ اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ میرے محترم عزیز، اسی طریقے سے آپ سے نہیں پڑ رہی ہے تو جس سے پڑ رہی ہے اس سے اس کو ملائیں گے اسے۔ ہاں، ایک بات کا اور خیال کیا جائے، لحاظ رکھا جائے، برائی اس وقت شیئر کرنا دوسرے کو جبکہ اس کی اصلاح کی فکر ہے، اس کی محبت ہے، اس کو دلدل سے نکالنا مقصد ہے، اور ایسے شخص سے کہے جبکہ دوسرا شخص وہاں اگر موجود ہے تو وہ بھی، یعنی ایک گروپ ہو، یعنی دو کا ایک گروپ بن گیا، تین کا ایک گروپ، بھائی چوتھا نہ جان پائے، اس لیے کہ بہت سنبھل کر یہ بات بتائی جاتی ہے، نہیں تو اگر آپ ایسے شخص سے شیئر کر دیے تو 10 کو اور بتا دے گا، 10 کو اور بتا دے گا، پھر برائی اور بڑھے گی، یعنی پھر اور آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے ہو گئے۔ اس لیے بہت چن کر اس شخص سے کہنا اور یہ وارننگ دینا ہے کہ بھائی کسی سے بولنا مت، اگر آپ یہ کام کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو پھر بتا دو۔ آپ کو کسی سے شیئر نہیں کرنا، میں بہت امید رکھ کر، بہت اچھا انسان سمجھ کر، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ سے ان کی پڑتی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے کہ اس کو دلدل سے نکالنا بھی ضروری ہے۔ میرے محترم عزیزو، اگر یہ کہہ دے کہ انشاءاللہ میں کسی سے نہیں بتاؤں گا اور میں اس کی اصلاح کی فکر بھی کروں گا، اس کو پیغام بھی پہنچاؤں گا اور اس کی عزت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا، اس کی کہیں اس برائی کو عام بھی نہیں کروں گا، تب جا کے یہ چیز پوری ہوئی، مکمل ہوئی۔ اور ایسے جہاں چاہا بیٹھ کر کسی کی برائی کرنے لگے، کسی کی کھچائی کرنے لگے، کسی کی غیبت کرنے لگے، میرے محترم عزیزو، یہ تباہ کرنے والی گناہ ہے، ایسی گندی گناہ ہے، ایسی گھنونی گناہ ہے جو ساری نیکیوں کو اکارت کر دے گی، ساری نیکیوں کو اکارت کر دے گی۔ ہاں، غیبت کرنے سے، برائی کرنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، تکبر جنت میں نہیں جانے دے گا۔ میرے محترم عزیزو، میری ہمت کے لیے، میرے حوصلے کے لیے، میری طاقت کے لیے دعا فرمائیں، اس لیے کہ اس میں بہت ہمت اور بہت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت وقت نکالنا پڑتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے، بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بڑا آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے اپنے کاروبار کو، اپنے عیش و آرام کو۔ میرے محترم عزیزو، میری ہمت اور طاقت کے لیے، حوصلے کے لیے آپ ضرور دعا فرمائیں اور بہت بڑی تعداد میں ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔